لائت اسلامہ آزاد ہو چکا تھا اور نادرہ بیگم کے محل میں ہی مقیم تھا۔ اس اجلاس کی اصلی وجہ لائتس نہیں تھا، بلکہ ابو سلیم بغدادی کا چہیتا شاگرد نصر الدین تھا، جو گزشتہ شب اپنے گھر سے والدین کو بغیر کچھ بتائے نکلا اور پھر واپس نہ آیا۔ نصر الدین کے بوڑھے ماں باپ بھی اس میں موجود تھے۔ نماز عشاء سے فارغ ہو کر سب لوگ دیوان خانے کی نشست گاہ میں دویز قالینوں پر بیٹھے تھے۔ سب کے چہروں پر پریشانی اور تفکر تھا۔ گزشتہ شب پھر ایک قیمتی نوجوان خطرناک باطنیوں کے انتقام کا نشانہ بن گیا تھا۔ رئیسہ محل نادرہ بیگم سخت برافروختہ تھی، اور آج اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی پائیدار حل نکال کر ہی دم لے گی۔ وہ اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے لائتس سے کام لینا چاہتی تھی۔ اسے لائتس کی پر اعتماد شخصیت اور اس کے تن و من جسم پر بھروسہ تھا، اور وہ یہی سوچ رہی تھی کہ لائتس ہی وہ شخص ہے جو ان سفاک قاتلوں کا سراغ لگا سکتا ہے۔ وہ لائتس کی پوری کہانی سن چکی تھی۔ لائتس نے اسے اپنے گھر بار، بھائی بہنوں، اپنی تپسیاؤں، پیدل سفروں اور تمام تر مشقتوں کی کہانی سنا ڈالی تھی۔ اس نے بامیان میں مہر النساء کی ملاقات سے لے کر قلعہ دشکو تک کے واقعات بھی حرف بہ حرف بیان کر دیے تھے۔ آج کے اجلاس میں اسی بات پر غور کیا جانے والا تھا کہ لائتس لاما کو ایک بار پھر قلعہ دشکو بھیجا جائے اور اصفہان میں ہونے والے واقعات کا سراغ لگانے کی کوشش کی جائے۔ ابھی کھانا نہیں چنا گیا تھا، سب لوگ ایک ہی موضوع پر باتیں کر رہے تھے۔ نصر الدین کے باپ نے اہل مجلس کو بتایا کہ اس کا بیٹا ابو سلیم بغدادی کے مدرسہ سے لوٹا تو گمسم تھا۔ وہ دن بھر گھر ہی میں رہا، لیکن اپنی کسی دھن میں مگن رہا۔ صبح اٹھ کر ہم نے دیکھا تو اس کی تلوار اور میرا خنجر غائب تھے۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ وہ کسی کے ساتھ لڑنے کی غرض سے نکلا تھا، لیکن میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ کوئی شمشیزن نہیں تھا، ایک پڑھنے لکھنے والا نوجوان تھا۔ تب ابو سلیم بغدادی نے بات کی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کل صبح جماعت میں نصر الدین نے مجھ سے باطنیہ فکرے کی تاریخ اور عقائد پوچھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی باطنی دائی سے متاثر ہو چکا ہو، کیونکہ کل اس نے خلاف معمول اس طرح کا سوال کیا تھا۔ کوتوال شہر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوراً ابو سلیم سے سوال کیا، جب نصر الدین نے آپ سے باطنیوں کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے اسے کیا جوابات دیے تھے؟ میں نے ساری جماعت کے سامنے تقریر کرتے ہوئے باطنیہ، حفت امامیہ، کرامتیہ، فاطمیہ اور اسماعیلیہ فرقوں اور ان کے عقائد کے بارے میں اپنے طلباء کو بتایا۔ میں نے انہیں عطاش اور حسن بن صباح کا قصہ بھی سنایا۔ کوتوال شہر ابو سلیم کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس نے کہا، پھر تو ممکن ہے کہ آپ کا خیال درست ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ غائب ہے، اور آج تک جو لوگ غائب ہوئے ہیں وہ عام شہری تھے۔ ان میں سے کسی کو اس لیے نہیں اٹھایا گیا کہ انہیں باطنی بنایا جائے۔ صاف ظاہر ہے کہ خوف و ہراس کی فضا پیدا کر کے باطنی کارکن شہر میں اپنا کوئی خاص مقصد پورا کر رہے ہیں۔ کوتوال شہر کی بات سن کر سب لوگ چونک گئے۔ حاکم شہر نے جھٹ سے پوچھا، کیا مطلب ہے صلاح الدین؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خوف و ہراس کی فضا پیدا کر کے وہ کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں؟ صلاح الدین نے بھویں سکیڑتے ہوئے ایک نظر پوری محفل پر ڈالی، پھر کہنے لگا، میرا خیال ہے وہ اس طرح شہر خالی کروانا چاہتے ہیں۔ آپ سوچئے، اصفہان کے چاروں طرف موجود 5 قلعوں میں سے 3 قلعوں پر باطنیوں کا قبضہ ہے۔ خالنجان کا پورا علاقہ ان کے پاس ہے۔ حسن بن صباح نے قلعے تو بہت حاصل کر لیے، لیکن کوئی باقاعدہ شہر باطنیوں کے تسلط میں نہیں۔ میں سوچتا ہوں ان کے پاس منظم فوج تو ہے نہیں جس کی مدد سے وہ سلجوقی سلطنت کا کوئی شہر تسخیر کر لیتے۔ کسی بڑے شہر پر قبضہ کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں اتنا خوف و ہراس پیدا کر دیا جائے کہ اہلیان شہر اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہو جائیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اب تک ایسا ہوا ہے۔ سینکڑوں خاندان اصفہان میں اپنے مکانات اور کاروبار چھوڑ کر کسی اور طرف کوچ کر گئے ہیں۔
میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ باطنی اس شہر کو ہم سے خالی کروا کر اپنی سلطنت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ صلاح الدین جیسے جیسے بولتا جا رہا تھا ویسے ویسے مجلس کی سانسیں تیز ہوتی جاتی تھیں۔ سب لوگ گاؤ تکیے کا سہارا چھوڑ کر اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ صورتحال بڑی خطرناک تھی۔ حاکم شہر کی حالت قابل دید تھی۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گئے۔ بالآخر حاکم شہر سیف الدولہ نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، یہ صورتحال تو دل دہلا دینے والی ہے۔ اگر ایسا ہے تو سلطنت سلجوق کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اگر باطنیوں کے پاس اصفہان کا شہر آ گیا تو یہ بہت جلد اپنی فوج بنا لیں گے اور پورے فارس میں خلافت عباسیہ کے مقابلے میں مصر کی فاطمی خلافت کی نئی سلطنت قائم کر دیں گے۔ اگر صلاح الدین کی باتیں درست ہیں اور بظاہر انہیں جھٹلانے کی کوئی وجہ بھی نہیں، تو پھر ہمارا مزید خاموش رہنا پوری ملت اسلامیہ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ابو سلیم بغدادی حاکم شہر کی بات کے بعد انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولے، حاکم شہر، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خود بنفس نفیس ان حالات کی خبر لے کر جائیں اور سلطان کو آگاہ کریں تاکہ وہ بروقت اس پریشان کن مسئلے کے سدباب کے لیے کچھ کر سکیں۔ سلطان کے وزیر سعد الملک یقیناً آپ کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں۔ ابو سلیم کا مشورہ سب کو پسند آیا، لیکن نادرہ بیگم نے اختلاف کیا۔ رئیسہ مال نے کہا، میرا خیال ہے حاکم شہر کا ان حالات میں غیر حاضر رہنا بے حد خطرناک ثابت ہوگا۔ واقعہ تو ہر رات پیش آ رہا ہے، لیکن جب حاکم شہر یہاں سے چلے گئے تو عامت الناس یہی سمجھیں گے کہ حاکم شہر بھی پراسرار قاتلوں کے خوف سے نکل بھاگے ہیں، اور وہ شہر جو شاید دیر سے خالی ہو 2 ہی دن میں خالی ہو جائے۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں سلطان معظم کے پاس شیخ مکرم ابو سلیم بغدادی کو خود جانا چاہیے، کیونکہ اگر وزیر سلطنت سعد الملک نے سلطان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تو شیخ مکرم کا مدلل بیان سلطان کو بھٹکنے نہیں دے گا۔ نادرہ نے براہ راست درویش مزاج ابو سلیم سے مخاطب ہو کر کہا، شیخ مکرم، ان حالات میں حاکم شہر کا اصفہان کو چھوڑ کر کہیں جانا کسی صورت درست نہیں۔ اس کے برعکس آپ کے علم و فضل اور بصیرت سے ہم سب کو یہی امید ہے کہ سلطان معظم اصفہان کی مدد کے لیے ایک بڑی فوج بھیجنے پر آمادہ ہو جائیں گے، جس کی مدد سے ہم باطنیوں کے قلعہ دجکو کو مسمار کر کے اس مصیبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ ابو سلیم نے سب کو ایک ہی رائے پر متفق ہوتے دیکھا تو حسب عادت مسکرا دیے اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں کل صبح ہی رہ کے لیے چل پڑوں گا۔ سچ تو یہ ہے کہ باطنیوں کے نزدیکی قلعے تباہ کیے بغیر ہم اب اہل اصفہان کو ان کے خونی پنجے سے نجات نہیں دلا سکتے۔ میں اس کام کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ حاکم شہر اصفہان کے ہونہار شاگرد نصر الدین کی بازیابی کے لیے خصوصی انتظامات کریں۔ ہو سکے تو اپنے کسی ماہر افسر کو بھیس بدل کر قلعہ دجکو کی جانب بھیجیں تاکہ وہاں سے ہمیں نعیم بن سفیان اور نصر الدین جیسے کارآمد نوجوانوں کی بازیابی کا کوئی سراغ مل سکے۔ ابو سلیم بغدادی کی بات ختم ہوئی تو نادرہ بیگم نے جھٹ سے کہا، اس کا بندوبست میں نے کر لیا ہے، یہ کسی ماہر سپاہی کا کام نہیں، یہ کام صرف وہی شخص سر انجام دے سکتا ہے جو پہلے کبھی قلعہ دجکو میں جا چکا ہو۔ اتنا کہہ کر نادرہ بیگم خاموش ہو گئی اور اہل مجلس کی نگاہیں بے اختیار لائتس کی طرف اٹھ گئیں، جو ابھی تک خاموش بیٹھا سب کی باتیں سن رہا تھا۔ سب سمجھ گئے کہ نادرہ بیگم لائتس کو ہی قلعہ دجکو میں جا کر حقائق کا سراغ لگانے کا کام سونپنا چاہتی ہے۔ دربان بھاری پردہ تھوڑا سا سرکا کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے جسم پر 2 رنگا لباس تھا، سفید تہمد اور کرتا پہنے دربان کے سر پر لال رنگ کا مختصر سا عمامہ بندھا تھا۔
کمرے میں اطلس و کمخواب کے پردے لٹک رہے تھے۔ آبنوس کی بنی منقش مسحری ایک دیوار کے ساتھ تخت طاؤس کی مانند سجی تھی۔ یہ دشکوں کے دائی کبیر احمد بن عبد الملک عطاش کا خصوصی کمرہ تھا۔ دربان کمرے میں داخل ہو کر ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس نے کمر تک جھک کر دائی کبیر کے سامنے کورنش بجا لائی۔ احمد بن عطاش کمرے کے دویز قالین پر پاؤں لٹکائے شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ مطمئن تھا۔ دربار نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا، شیخ الجبل کا ایلچی باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ دائی کبیر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ شیخ الجبل کا ایلچی؟ کب آیا شیخ الجبل کا ایلچی؟ ابن عطاش کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بھاری بھرکم قبا کو سمیٹتے ہوئے بولا، شیخ الجبل کے ایلچی کو عزت و احترام کے ساتھ فوراً بلایا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد دربان کمرے میں دوبارہ داخل ہوا تو اس کے ہمراہ ایک اجنبی تھا۔ اجنبی دائی کبیر کے سامنے نہ جھکا، وہ تن کر کھڑا رہا۔ دائی کبیر سمجھ گیا کہ اجنبی فدائی کے درجے میں ہے۔ بادیوں کے فدائی درجے میں سب سے کم تھے، لیکن عادات و اطوار کے لحاظ سے سب سے زیادہ خشک تھے۔ وہ دراصل پوری طرح اپنے حواس میں ہی نہ ہوتے تھے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی نشہ کے زیر اثر یا ذہنی طور پر مفلوج تھے۔ زیادہ تر فدائی چالاک اور شاطر ہوتے تھے۔ دائی کبیر نے دربان کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب دربان چلا گیا تو دائی کبیر نے از خود آگے بڑھ کر اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اب دائی کبیر اور فدائی آمنے سامنے تھے۔ سب سے پہلے دائی کبیر ابن عطاش نے بات کی، اپنی نشانی دکھاؤ۔ اگلے لمحے فدائی نے اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک دو دھاری خنجر چمک رہا تھا۔ خنجر کے دستے میں سرخ یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ خنجر دکھانے کے بعد فدائی نے اپنی بائیں کلائی سے آستین ہٹائی تو لال رنگ کا ایک چھوٹا سا رومال اس کی کلائی پر بندھا ہوا تھا۔ فدائی کی تمام نشانیاں دیکھ کر ابن عطاش مطمئن ہو گیا اور فدائی سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اب فدائی اور دائی کبیر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دائی کبیر نے پوچھا، بولو کیسے آنا ہوا؟ فدائی نے دائی کبیر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا، ابو سلیم بغدادی کا سر کاٹنے۔ جامعہ غزالی کے استاد ابو سلیم بغدادی کا مجمع عام میں سر کاٹ دینے کا کام سونپا گیا ہے مجھے۔ اس کے علاوہ شیخ الجبل کی طرف سے آپ کے لیے بھی حکم ہے۔ میرے لیے حکم؟ ابن عطاش سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ شیخ الجبل کا حکم بے پناہ اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ شیخ الجبل دائی دعا تھا، گویا حسن بن صباح کا جانشین۔ فدائی نے شیخ الجبل کا پیغام بھی زبانی ہی سنایا۔ شیخ الجبل نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ دعوت خانے کے مہمانوں کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ جنت میں آنے والے نوجوانوں کی تعداد پہلے سے گھٹ رہی ہے۔ خوف و ہراس پھیلانے کے ساتھ ساتھ دعوت خانے کی طرف بھی توجہ دیجیے۔ اگر مہمانوں کی تعداد یہی رہی تو نئے فدائی تیار نہ ہو سکیں گے۔ بادیوں میں پیغام رسانی کا یہی طریقہ تھا، کبھی کوئی پیغام لکھ کر نہیں بھیجا جاتا تھا، کیونکہ اس طرح راز افشا ہو جانے کا ڈر تھا۔ ابن عطاش گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے خود احساس تھا کہ دعوت خانہ ویران ہوتا جا رہا ہے۔ اب اصفہان کے لوگ شام کے بعد گھروں سے نکلتے ہی نہ تھے۔ دعوت خانے کا کام صرف دن ہی دن میں چل رہا تھا۔ احمد بن عبد الملک عطاش نے اصفہان کے قریب دشکوں کے راستے پر دعوت خانہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کر رکھا تھا۔ دعوت خانہ احمد بن عطاش نے قائم کیا۔ اصفہان کے لوگ یہاں جوگ در جوگ آنے لگے۔ احمد کے اثر میں آ کر اکثر لوگ اسماعیلی مذہب قبول کر لیتے تھے۔ دعوت خانے کی تحریک سے جن لوگوں نے اسماعیلی مذہب قبول کیا تھا ان کی تعداد 30,000 تھی۔ ابن عطاش کا دعوت خانہ خوف و ہراس کی فضا سے پہلے تک دن رات چلتا تھا۔ یہاں اہل اصفہان آ کر بیٹھتے، سستے داموں کھانا کھاتے، مفت مشروبات پیتے، داستانیں سنتے اور بازیگروں کے تماشے دیکھتے۔
جو لوگ یہاں متواتر آتے رہتے انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ کب باطنی مبلغوں نے ان کے دل میں اپنے مذہب کی روح پھونک دی۔ دعوت خانے کے مہمان باطنی ہو جاتے۔ نوجوانوں کو فدائی بنانے کے لیے خفیہ طور پر قلعہ الموت بھیج دیا جاتا۔ بوڑھے لوگ باطنیوں کے رفیق یا لاسک بن جاتے تھے۔ یوں دعوت خانے کا نظام چل رہا تھا، لیکن جب سے شہر کے حالات بگڑے تھے، دن میں بھی دعوت خانے کی طرف آنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ ابن عطاش کے لیے مشکل تو یہ تھا کہ ایک طرف اسے دعوت خانہ پہلے سے بڑھ کر چلانے کا حکم آ پہنچا تھا، تو دوسری طرف شہر میں خوف و ہراس جاری رکھنے کے لیے سابقہ حکم کو بھی برقرار رکھا گیا تھا۔ یہ ایک مشکل بات تھی۔ ابن عطاش متفکر ہو گیا، کیونکہ شیخ الجبل کا حکم خدائی حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ فدائی یکا یک اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، پیغام آپ تک پہنچ گیا، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ ابن عطاش بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اور فدائی کمرے سے نکل گیا۔ یہ قلعہ دجکو میں موجود ابن عطاش کی پرتکلف اور پرتعیش رہائش گاہ تھی۔ ابن عطاش اپنی دکان بند کر کے صرف جمعہ کے روز ہی یہاں آیا کرتا تھا، باقی سارا ہفتہ وہ اہل اصفہان کی نگاہوں کے سامنے رہتا۔ دن بھر عام مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر کاروبار کرتا اور شام کو سب کے سامنے اپنے گھر چلا جاتا۔ ابن عطاش کا گھر شہر کے ایک آباد محلے میں تھا۔ اس نے اپنے گھر کے ایک خفیہ کمرے کے فرش سے دعوت خانے کے تہہ خانے تک ایک لمبی سرنگ نکال رکھی تھی۔ وہ شام کو اہل اصفہان کے سامنے اپنے گھر میں داخل ہوتا، عشاء کی نماز اہل محلہ کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا، اور پھر اپنے گھر کی سرنگ سے دعوت خانے کے وسیع و عریض تہہ خانے میں پہنچ جاتا۔ یہ تہہ خانہ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ جس قدر دعوت خانے کی عمارت باہر سڑک پر ایک وسیع و عریض عمارت کی حیثیت سے استادہ دکھائی دیتی تھی، اسی قدر وسیع و عریض تہہ خانہ عمارت کے نیچے پھیلا ہوا تھا۔ اس تہہ خانے کے 2 حصے تھے۔ ایک حصہ ابن عطاش کا دفتر تھا، جس میں ہر سہولت اور تعیش کا اہتمام کیا گیا تھا، جبکہ دوسرا حصہ اس بھیانک جہنم پر مشتمل تھا جس میں لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے اور کیڑے مکوڑوں کی زد میں سسکتی ہوئی زندگی تھی۔ قلعہ دجکو اور دعوت خانہ 2 الگ الگ مقامات پر واقع تھے۔ قلعہ دجکو اصفہان سے 3 میل دور تھا، جبکہ دعوت خانہ شہر کے اندر ہی تھا۔ ابن عطاش کے گھر سے سرنگ نکل کر دعوت خانے تک آتی تھی۔ ابن عطاش کا نظام بے حد نظم و ضبط اور رسولوں کی سخت پابندی کی وجہ سے قائم تھا۔ اصفہان کے شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانے کا کام بھی ابن عطاش کے ذمہ تھا، اور دعوت خانے کی بدولت نئے باطنی بھرتی کرنا بھی ابن عطاش کی ذمہ داری تھی۔ دعوت خانے سے صرف 3 کلومیٹر شمال کی طرف ایک دشوار گزار پہاڑی پر دجکو کا قلعہ تھا۔ اس قلعے سے چند کلومیٹر مغرب کی طرف باطنیوں کا دوسرا بڑا قلعہ شاہ دج تھا۔ اصفہان شہر کا حفاظتی حصار شرقاً غرباً 2 مضبوط قلعوں پر مشتمل تھا جو مسلمانوں کے پاس تھے۔ ابن عطاش خود کو اہل اصفہان کا بیتاج بادشاہ سمجھتا تھا۔ اس کی کالی دنیا زمین کے نیچے آباد تھی، جبکہ اس کی انتظامی اور جاسوسی طاقت اس کے مرکز دجکو میں محفوظ تھی۔ دوسرا دائی کبیر شاہ دج کے قلعہ میں مقیم تھا۔ شاہ دج قلعے کا براہ راست تعلق قلعہ دجکو کے ساتھ تھا، اور ہر معاملے میں آخری حکم ابن عطاش کا ہی سمجھا جاتا تھا۔ اصفہانیوں کے شب و روز گزرتے رہے، لوگ دعوت خانے کی سمت کھنچے چلے آتے رہے، اور خطرناک باطنیوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حالات آ پہنچے جن کی وجہ سے اب اہل اصفہان شہر چھوڑ کر جانے تک تیار تھے۔ نابینا فقیر علوی مدنی ابن عطاش کے باپ کے زمانے سے باطنی مذہب کا پیروکار تھا۔ وہ ابن عطاش کا دست راست تھا۔ جتنے لوگ اصفہان کی راتوں میں غائب ہوئے، ان میں زیادہ تر کو بہکانے کا کام اسی نابینا فقیر نے سر انجام دیا تھا۔ علوی مدنی ایک نابینا شخص تھا۔ جب شام کے سائے بڑھنے لگتے تو وہ کوچے کے سرے پر کھڑا ہو جاتا
اور ہاتھ بلند کر کے یہ کہتا، جو اس نابینا فقیر کا ہاتھ پکڑ کر کوچے سے اس کے گھر تک پہنچا دے گا، خدا اسے نیک اجر دے گا۔ جو شخص اس اندھے کی راہبری کر کے اسے طویل اور تاریک کوچے سے گزار کر ایک ویران سرائے کے پاس پہنچاتا تو علوی مدنی سرائے کے اندر داخل ہو جاتا اور اس کے ساتھی راہبر کو گھسیٹ کر اندر لے جاتے، جہاں سے وہ کبھی باہر نہ نکل سکتا۔ یہ سلسلہ جاری رہا، لوگ رفتہ رفتہ شہر سے غائب ہونے لگے، جس سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ قلعہ الموت کے بعد اصفہان ہی باطنیوں کا بڑا مرکز تھا، اور اصفہان کا کل مختار آج کل ابن عطاش تھا۔ اہل اصفہان کی نظر میں ابن عطاش کی شرافت اور ایمانداری تسلیم شدہ تھی۔ وہ تو یہ بھی نہ جانتے تھے کہ ابن عطاش کا کوئی تعلق دعوت خانے کے ساتھ بھی ہے۔ ابن عطاش کو کبھی کسی نے دعوت خانے کی جانب جاتے نہ دیکھا تھا۔ دن میں بعض اوقات بڑے بڑے مسلمان علماء، حتیٰ کہ ابو سلیم بغدادی جیسے لوگ بھی ابن عطاش کی دکان پر آتے، اس کے ساتھ بیٹھتے، قہوہ پیتے، باتیں کرتے اور چلے جاتے، گویا کسی کو بھی ابن عطاش کی اصلیت پر شک نہ تھا۔ ایک روز ابن عطاش حسب معمول اپنی دکان پر تھا کہ اس کی نظر بازار میں سے گزرتے ہوئے ایک شخص پر پڑی، اور وہ بری طرح چونک گیا اور دیدے بھاڑے اس شخص کو گھورنے لگا۔ وہ بے حد حیران تھا۔ دراصل اس کی نظر لائتس پر پڑی تھی۔ وہ لائتس کو اچھی طرح جانتا تھا۔ لائتس کو یوں آزاد پھرتا دیکھ کر ابن عطاش کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ حکومت اصفہان کا ایک خطرناک مجرم یوں کھلا کیوں کر چھوڑ دیا گیا تھا؟ یقیناً کوئی سازش تھی۔ ابن عطاش کا ذہن چکی کی طرح گھومنے لگا۔ اس نے گاہکوں کو نظر انداز کیا اور دکان میں موجود اپنے ایک ملازم کو آوازیں دینے لگا۔ جو ہی ملازم ابن عطاش کے پاس آیا، ابن عطاش نے اپنی تجوری سے چاندی کی ایک اشرفی نکالی اور ملازم کی ہتھیلی پر دھر دی۔ ملازم نے ایک نظر ابن عطاش کی آنکھوں میں دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی بات ہوئی اور ابن عطاش کا ملازم دکان سے باہر کی جانب چل دیا۔ چند لمحے مزید گزرے۔ ابن عطاش نے بڑی عجلت سے گاہکوں کو فارغ کیا اور خود بھی دکان سے باہر کی طرف لپکا۔ دکان سے باہر پاس ہی ایک ستون کے پہلو میں ابن عطاش کا وہی ملازم منتظر کھڑا تھا۔ ابن عطاش نے اسے دور جاتے ہوئے لائتس لاما کی طرف ہلکا اشارہ کر کے انتہائی تیز لہجے میں کہا، فوراً اس شخص کا پیچھا کرو۔ سعید سے کہہ دو کہ وہ ہر قیمت پر اس شخص کا کھوج لگائے، ہو سکے تو اسے ختم کر دے، لیکن صفائی کے ساتھ۔ آج رات یہ شخص مرکز جانا چاہیے۔ یہ بہت اہم کام ہے، کوئی کوتاہی نہ ہو۔ ابن عطاش کا ملازم، جو غالباً اس کا کوئی خفیہ کارندہ تھا، کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح دور جاتے ہوئے لائتس کے پیچھے لپکا۔ لائتس اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ بازار میں زیادہ بھیڑ نہ تھی اور دور جاتا ہوا دراز قد لائتس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ابن عطاش کا ملازم لمبے لمبے ڈھک بھرتا لائتس کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک حاکم شہر کے چند سپاہیوں کا ایک دستہ ایک جانب سے نمودار ہوا۔ یہ 10-15 سپاہی تھے۔ گھوڑوں پر سوار سپاہی بازار کے بیچوں بیچ سے گزرنے لگے۔ ابن عطاش کا ملازم بری طرح سٹپٹا گیا۔ اب اسے لائتس دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ تڑپ کر رہ گیا۔ اس کا دل و دماغ یہ چاہتا تھا کہ سپاہیوں کا دستہ پلک جھپکنے میں سامنے سے ہٹ جائے، لیکن جو ہی سپاہیوں کا دستہ سڑک کو عبور کر کے سامنے سے ہٹا، ابن عطاش کے ملازم کی سٹی گم ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ اس کا شکار اچانک غائب ہو چکا ہے۔ اسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ ابن عطاش کا ملازم دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ وہ بری طرح گھبرا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ جب ابن عطاش کو اس کی کوتاہی کی خبر ملے گی تو وہ بھڑک کر اسے فوراً قتل کر دینے کا حکم دے دے گا۔ اپنی جان کے خوف سے ابن عطاش کا ملازم باولا ہو رہا تھا۔ وہ بھاگا بھاگا اس جگہ پہنچا جہاں آخری مرتبہ اسے لائتس کی جھلک دکھائی دی تھی۔ وہ یہاں پہنچ کر رک گیا۔ لائتس کہیں نہیں تھا۔ اسے بازار میں دائیں طرف ایک تنگ سی گلی مڑتی ہوئی دکھائی دی تو وہ دیوانہ وار اس گلی میں دوڑتا چلا گیا۔
گلی خاصی لمبی تھی، اسے دور تک لائتس کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا، لیکن اس امید پر کہ وہ آگے کہیں نہ کہیں ضرور دکھائی دے گا، اتاش کا ملازم پاگلوں کی طرح دوڑتا رہا، یہاں تک کہ وہ گلی کے وسط سے بھی آگے نکل آیا۔ یہاں سے پھر ہر دو اطراف میں یعنی شرقن غربن دو گلیاں نکل رہی تھیں۔ ابن اتاش کا ملازم بری طرح سٹپٹا گیا، اب وہ کیا کرے، کس طرف کو جائے؟ اس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، اسے یقین تھا کہ ابن اتاش اسے مار دے گا، باتیوں میں ذرا سی بھی کوتاہی کرنے والے کی سزا موت تھی۔ ابن اتاش کا ملازم گو مگو کے عالم میں کھڑا چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا کہ اسے سامنے گلی میں دو اشخاص اپنی جانب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے فوراً خود پر قابو پانے کے لیے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور یوں بے پرواہی سے آگے بڑھنے لگا، گویا یہ تاثر دینا چاہتا ہو کہ اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ ابن اتاش کا ملازم عام انداز میں چلتا ہوا اسی جانب بڑھ رہا تھا جس طرف سے دو لمبے تڑنگے شہری آ رہے تھے۔ ابن اتاش کے ملازم نے اپنے جذبات پر خوب ماہرانہ انداز میں قابو پا لیا اور بڑی بے پرواہی کے ساتھ ان اشخاص کے پاس سے گزرنے لگا، لیکن اگلا لمحہ اس کے لیے زندگی کا سب سے بھاری لمحہ ثابت ہوا۔ جو ہی لمبے تڑنگے شہری اس کے پاس سے گزرنے لگے، یکا یک انہوں نے بجلی کی سی لپک کے ساتھ اپنی شمشیریں نکال لیں۔ خبردار، ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا، تم پولیس کی حراست میں ہو۔ صلاح الدین کی ترکیب کارگر رہی تھی، اسے رئیسہ محل نادرہ بیگم نے مجبور کیا تھا کہ عبد الملک اتاش کے بیٹے ابن اتاش کو پرکھا جائے۔ کوتوال شہر ابن اتاش پر شک کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب رئیسہ محل نے اصرار کیا تو وہ دور ہی دور سے اسے پرکھنے کے لیے راضی ہو گیا۔ دراصل خود صلاح الدین ابن اتاش کی بہت عزت کرتا تھا، اسے رائے برابر بھی توقع نہ تھی کہ ابن اتاش پر رئیسہ محل کا شک درست نکلے گا، لیکن اس نے حاکم شہر کے کہنے پر رئیسہ محل کا شک دور کرنے کے لیے یہ منصوبہ ترتیب دیا۔ اس نے اپنی بنائی ہوئی ترکیب کے مطابق کراختائی نوجوان لائتس کو ابن اتاش کی دکان کے سامنے سے گزرنے کے لیے کہا۔ اگر ابن اتاش یا اس کا کوئی کارندہ لائتس کا تعاقب کرنے کی کوشش کرتا تو کوتوال شہر کی ترکیب کے مطابق سپاہی تعاقب کرنے والے کا راستہ کاٹ دیتے۔ ترکیب کامیاب رہی تھی۔ سپاہیوں کا دستہ جو ہی ابن اتاش کے ملازم کے راستے میں آیا، لائتس اس کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ دراصل ٹھیک اسی وقت جب سپاہیوں کا دستہ سڑک پر سے گزر رہا تھا، لائتس کے نزدیک سے گزرتے ہوئے ایک گھڑ سوار نے آن واحد میں اپنا گھوڑا لائتس کے حوالے کیا اور اگلے لمحے لائتس گھوڑے پر بیٹھا بغلی گلی میں مڑ چکا تھا۔ گلی مڑتے ہی لائتس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا اور پلک جھپکتے ہی لائتس اصفہان کی گلیوں میں غائب ہو گیا۔ گویا رئیسہ محل کا شک درست تھا، چنانچہ طے شدہ منصوبے کے تحت تعاقب کرنے والے ابن اتاش کے ملازم کو دھر لیا گیا اور اب وہ پولیس کے دو تنومند سپاہیوں کی شمشیروں کی زد میں تھا۔ لیکن افسوس کہ صلاح الدین کے سپاہی ابن اتاش کے ملازم کو گرفتار نہ کر سکے، کیونکہ اس نے سپاہیوں کے ہاتھ لگنے کے بجائے مر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے پلک جھپکتے ہی اپنے لباس میں ہاتھ ڈالا اور تیز چمکتا ہوا خنجر نکال کر اپنے ہی پیٹ میں گھونپ لیا۔ دونوں سپاہی ہکا بکا رہ گئے۔ ابن اتاش کا ملازم اپنی آنتیں اور کلیجہ خود ہی کاٹ چکا تھا، وہ زمین پر گرا، تھوڑی دیر کے لیے تڑپا اور پھر اس نے جان دے دی۔ ہمیں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ابن اتاش ہمارے سامنے ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آن واحد میں اسے گرفتار کر لیں۔ آپ نے اب تک جتنی دیر کی ہے میں سمجھتی ہوں یہ ٹھیک نہیں۔ اگر اتاش کا بیٹا احمد فرار ہو گیا تو اسے قلعہ دجکو سے گرفتار کرنا ایک بڑی فوج کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ یہ سریلی آواز نادرہ بیگم کی تھی، جو انار کی طرح سرخ چہرہ لیے کوتوال شہر کے ساتھ جذباتی انداز میں بات کر رہی تھی۔ لیکن صلاح الدین متذبذب تھا، وہ ایک شریف اور باعزت کاروباری شخص کو بلا وجہ گرفتار نہ کر سکتا تھا۔ اس کے ملازم نے کیا کیا تھا جس کی بنا پر ابن اتاش پر الزام لگایا جاتا؟